البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران صدق الله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ذی وقار صدر محترم، انتہائی مستند اور موقر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور آپ تمام حضرات بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں۔ آپ تمام حضرات سامعین قابل مبارکباد ہیں کہ آج کے اس اجلاس میں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے علماء کرام کے خطابات سے آپ تمام حضرات مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ وقت متعین ہے اور کم وقتوں میں جلدی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لوگوں، دنیا کے اعتبار سے ہم اور آپ غور کریں، دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، ساتھ میں ایک کتاب دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کتاب میں اس سامان کو استعمال کرنے کے لیے ہدایات ہیں۔ ان ہدایات کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر اس سامان کو استعمال کیا جائے اس کو بجھانے والے بجھائیں گے، آپ لوگ ہنگامہ نہ کیجیے۔ ماشاءاللہ، اپنی جگہ بیٹھے رہے سب، بیٹھ جائیں اپنی جگہ بیٹھے رہے سب۔ تو دنیا کی کمپنی کوئی سامان بناتی ہے، کوئی مشین بناتی ہے، ساتھ میں ایک رسالہ، ایک کتابچہ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس سامان، اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے جملہ ہدایات اس کتاب میں، اس رسالے میں بتا دی گئی ہیں۔ اس ہدایات کے مطابق سامان کو استعمال کیا جائے گا، مشین استعمال ہوگی تو یہ مشین دور تک چلے گی اور دیر تک چلے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی مشین جلدی خراب ہو جائے گی، دیر پا یہ مشین نہیں ہو سکتی۔ لوگوں، دنیا کی کمپنی نے ایک سامان بنایا، ساتھ میں کتاب دیا اور کہا کہ اس کتاب کے مطابق اس مشین کو چلایا جائے گا تو یہ دیر تک چلے گی۔ خالق کائنات رب العزت نے انسانوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہا، اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا، تمہارا خالق ہم ہیں، تمہارا معبود اور رازق ہم ہیں، اور ساتھ میں تم کو بنانے کے ساتھ یہ کتاب تم کو دیا ہے جس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق ڈھال لیا، اپنے معاملات کو اس کے مطابق کیا، تجارت کو اس کے مطابق کیا، شادی بیاہ کو اس کے مطابق کیا، اولاد کی تربیت کو اس کے مطابق کیا، مسجد کے نظام کو اس کے مطابق چلایا، مدرسے کے نظام کو اس کے مطابق چلایا، سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے نظام کو اس کے مطابق چلایا، تو تمہارے سماج میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اور اصلاح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے اس قرآن کے حدود سے باہر نکالنے کی کوشش کی، تمہارے سماج میں فساد برپا ہوگا اور بگاڑ بھی برپا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور لوگوں، دنیا کی کمپنی کہتی ہے کہ سامان خراب ہو جائے تو ہمارے سروس سینٹر میں لائے آنا، وہاں پر اس کی مرمت کرنا، کوئی اور آدمی لوکل مستری کھول دے گا، سامان کو اور خراب کر دے گا۔ اللہ نے بھی کہا، اے ایمان والو، اس قرآن پر عمل کرنا، تمہارا معاشرہ ٹھیک رہے گا، تم ٹھیک رہو گے، تمہاری فیملی ٹھیک رہے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ کر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی لوکل مستری سے تم کو نہیں کھلوانا ہے، کسی اور چوکھٹ میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ کو پکڑنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم سچے پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تمہارے درمیان میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کسی قسم کا نزاع پیدا ہو جائے، کسی اور چوکھٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں
فیصلے کیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ کہا گیا دار القضاء میں ہوتا ہے، محاکم شرعیہ میں ہوتا ہے، وہاں اللہ کے قانون اور رسول اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تمام ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نزاعات، اپنے اختلافات کو اپنی مجلس میں، اپنی چٹائی میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ خدا نخواستہ وہ حل نہ ہو، علماء سے رابطہ کیا جائے، اور علماء سے رابطہ کرنے کے بعد ان معاملات کو ان جگہوں پر لے جایا جائے جہاں قرآن کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور جگہوں میں جا کر کے اپنے پیسوں کی بربادی، اپنی عزت و آبرو کی بربادی، اپنی اوقات کی بربادی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والے تم اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، سچے پکے تم ایمان والے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے معاملات کو اپنے درمیان حل کرو، اور اللہ نے جو بتایا، رسول اللہ نے جو بتایا اس کے مطابق حل کیا کرو۔ میرے محترم بزرگار دوستو، آج امت کا بڑا سرمایہ، امت کا بڑا قیمتی وقت جو ہے آج ایسے جگہوں پر جانے سے ختم ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے کہ دیکھ کر لوگوں کو، جو درد من دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور انتہائی کرب میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج فلاں جگہ سے، فلاں محکمے سے اور فلاں عدالت سے مسلمانوں کے خلاف، بلکہ قرآن اور شریعت کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اللہ کل پوچھے گا کہ ایمان والے تمہارا نام عبداللہ تھا، تمہارا نام عبد الرحمن تھا، تم کو میں نے پابند بنایا تھا کہ تم اپنا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے، رسول اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے۔ بتاؤ تم کو دوسرے چوکھٹ کے کس نے راہ بتائی؟ تم وہاں کیسے گئے؟ اپنے بہو بیٹیوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی یاد تم کو کس نے دی؟ یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں اور آپ سے کوئی جواب اللہ کی عدالت میں نہیں بن سکے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی ہو جائے گی اور ہمارا سر اونچا ہوگا، یقیناً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل شیطان کی ناک اونچی ہوتی ہے، اور شیطان کا سر بلند کرنے والے ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ یہ جلدی میں پہلا پیغام، آج کے اتنا بڑا مجمع، آپ یہ طے کریں، یہ قرآن پاک کا مجمع ہے، یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم اور آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب صدرتی کلمات میں فرما رہے تھے کہ الفاظ کو یاد کرنا بڑا نیک کام، کلمات کو یاد کرنا بڑا نیک کام، تفاسیر مطالب کو یاد کرنا بڑا نیک کام، لیکن اے مسلمانوں، سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ ان تفاسیر، ان مطالب اور ان تشریحات پر عمل کرنا۔ جب تک کہ عمل نہیں کیا جائے گا، الفاظ کو یاد کرنے سے لوگوں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو ہم نہیں کھول سکتے۔ اس لیے طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے درمیان، اپنی کمیٹیوں میں، اپنی پنچایتوں میں، اپنی چٹائی میں، مسجد میں، یا اگر معاملہ بڑھ جائے دارالقضاء میں اور محاکم شریعہ میں، اس کو لے جائیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنی ہے، قرآن کی تعلق سے یہ مجلس، قرآن کی تعلق سے یہ مجلس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، حضر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے جو ضوابط اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، قرآن کا ماہر ہے، تفاسیر کو جانتا ہے، تشریحات کو جانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا ماہر قرآن کا کل جو قیامت کے دن حشر ہوگا، جمع کیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بزرگ اور برگزیدہ فرشتے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو اعزاز کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور جو انسان قرآن کو اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو اٹک کر پڑھتا ہے، ہکلا کر پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، اس پر وہ شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، لیکن کلام اللہ ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے انسان کو لہو اجران، دوہرا اجر ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ انسان اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو
کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک مسلمان قرآنی آیات، قرآنی کلمات، اس کے الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قرآن کریم کے تعلق سے خاص ماحول بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت اس وقت فرمائی جبکہ اللہ نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا، اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا تھا۔ زمین و آسمان بنانے سے ہزاروں ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے اللہ کے اس کلام کو سنا، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسے مخلوق ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ہم لوگوں کو نیکی کے لیے پیدا کیا۔ ان آیتوں میں اللہ نے گناہوں سے رکنے کا بھی حکم دیا ہے، ضرور کسی مخلوق کی طرف اللہ اس کلام کو اتارے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ تین طرح کی مبارکباد، تین طرح کی دعائیں، تین طرح کی خوشخبری اس قرآن کو سننے کے بعد فرشتوں نے دی۔ کب؟ جبکہ زمین و آسمان ابھی نہیں بنا تھا، اس کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس کے ہزاروں ہزار سال پہلے، اور کہا کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا، کہ اس امت کے لیے مبارکباد، اس امت کے لیے خوشخبری، اس امت کے لیے نیک خواہشات، جس امت کی طرف اللہ تبارک و تعالی جس کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کریم کو اتارے گا، اس امت کے لیے مبارکباد اور اس امت کے لیے خوشخبری ہے۔ لوگوں، زمین و آسمان بنانے سے پہلے آپ وہ لوگ ہیں جس کے طرف قرآن اتارا گیا، فرشتوں کی جماعت نے آپ کے لیے دعائیں دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور آگے کہا کہ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا۔ آج یہ حفاظ کرام اپنے سینوں میں کلام پاک کو محفوظ کیا، فرشتوں کی جماعت نے اس وقت دعا دیا تھا اور خوشخبری اور مبارکباد پیش کیا تھا کہ ان سینوں کو مبارکباد ہے، ان کلیجوں کو مبارکباد ہے جو اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اور اپنے سینے میں سجائے گا، ان سینوں کو بھی مبارکباد ہے۔ اور جو لوگوں قرآن کریم کو پڑھے گا وہ حافظ نہیں ہے، سینے میں محفوظ نہیں کر سکا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فرشتوں نے یہ کہا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا، اللہ کا یہ کلام ادا ہوگا، ان زبانوں کو بھی مبارکباد ہے۔ فرشتوں کی مبارکباد اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی جو ہے نیک خواہشات میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اور وہ کم وقت میں لوگوں اپنی نسل کو تیار کیجئے اور اپنی نسل کو تربیت میں خصوصی توجہ دیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی۔ آج فیصلہ ہونا ہے کس کو جہنم کا ٹکٹ ملے گا، کس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، اللہ فیصلہ کر رہا ہوگا۔ یہ نوجوان جماعت، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اللہ اس کے لیے عذاب سنائے گا کہ اس نے جوا میں اپنے آپ کو لت پت رکھا، شراب خوری میں لت پت رکھا، اس نے رشوت کے بازار کو گرم کیا، جہیز کے بازار کو گرم کیا، اس نے کسی کی زمین دبائی ہے، اس نے کسی کو ستایا ہے، اور اس نے طرح طرح کے جو ہے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے روئے زمین پر۔ اس پر عذاب مسلط کرو، اس پر عذاب مسلط کرو۔ یہ نوجوان بچے، یہ نوجوان بیٹیاں، یہ نوجوان بیٹے کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا، ادھر جو کھڑے ہیں یہ ہمارے چودھری لوگ ہیں، یہ ہمارے باپ دادا اور چچا لوگ ہیں، ان کی باتوں کو مان کر چلا کرتے تھے، ان کے سامنے ہماری گردنیں نیچی رہا کرتی تھی، لیکن کبھی روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں، کبھی سمجھایا نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تو ہمارے اوپر تو عذاب آ رہا ہے، لیکن میری گزارش ہے، التجا ہے،
عاشق کو نبھانا، اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ دینی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ جو مشہور حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی گارجن ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ، اولاد دیا تھا، اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی امانت تھی، تم نے اس کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ نے پھول جیسی بیٹی دیا تھا، بتاؤ اس کے قدم بہک رہے تھے، تمہاری نظر کہاں تھی؟ اس کے قدم بہک رہے تھے، تمہاری نگاہ کہاں تھی؟ اے لوگوں، کل اللہ کی عدالت میں کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں انتہائی حساس اور بیدار مغزی کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کیا معاملہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس مجمع کے سامنے کہتا ہوں، ایک وہ دور تھا بلال حبشی، تو بلال حبشی تب دھوپ میں تڑپ رہے ہیں، خباب پر جو ہے آری چلائی جا رہی ہے، زکریا پر آریاں چلائی جا رہی ہیں۔ اے لوگوں، لیکن ان لوگوں کی زبان سے جو بات نکل رہی تھی وہ عہد کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ آج دو چار لفنگے قسم کے نوجوان ہمارے ایک ایمان والے نوجوان کو جو محلے میں بڑا شیر بنتا ہے، اٹا کٹا بنتا ہے، اس کو کسی نے گھیر لیا تو اس کی زبان سے غیر شریف بات نکل جائے، مشرکانہ کلمات ادا ہو جائے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایمان اور بزدلی ایک کلیجے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ بہادر ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوگا وہ جدوجہد کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اپنے آپ کو سمرپن نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مومن کو پسند کرتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جو توانا ہوتا ہے۔ بزدلی کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نئی نسل کی ہمہ جہت، ہمہ اعتبار سے تربیت، اس کی تعلیم کی اس سلسلے میں انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بیدار مغزی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ 2 منٹ کا وقت ہے، کافی تعداد میں عورتیں یہاں جمع ہیں۔ ایک حدیث شریف کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مردوں میں اس جماعت میں ہے، ان لوگوں میں ہے کہ جن کے بارے میں جنت کے دروازوں سے یہ اعلان ہوگا کہ ابو بکر جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اے لوگو، روزہ کا دروازہ، نماز کا دروازہ، حج کا دروازہ، جو بھی دروازے جنت کے ہیں، ابو بکر کو آواز لگائے گا، آ جاؤ ہم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرتبے کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس مرتبے کو وہ عورت پہنچ سکتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں 4 کام کر لے، جو عورت 4 کام کر لے، اللہ کی طرف سے اس کو اختیار ملے گا انشاءاللہ کہ جنت کے 10 دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنا وہ مقبول، اللہ کی یہاں اتنا وزنی وہ عورت، وہ لڑکی کون؟ اذا صلت خمسہا، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اس کا اہتمام کرے، نماز چھٹنے نہ پائے، وصامت شہرہا، رمضان مہینے کا روزہ رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، شوہر کے مرتبے کو پہچانے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شوہر کی فرما برداری، شوہر کی اطاعت صرف جائز کاموں میں، نیک کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ اعلان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر پروردگار کی نافرمانی ہوتی ہو، روئے زمین کے کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ استاد کیوں نہ ہو، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہذا شوہر کی فرما برداری کرے لیکن جائز کاموں میں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 رمضان مہینے کا روزہ، نمبر 3 شوہر کی فرما برداری، نمبر 4 وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عزت و عصمت پر کوئی داغ لگنے نہ دے، اپنی عصمت کی چادر کو مجروح نہ ہونے دے، عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو خاتون، جو عورت یہ 4 کام کر لے، اللہ کے ترازو میں اس کا وزن اتنا وزنی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قیمت کو اتنا بڑھا لیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اختیار ملے گا کہ
جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، 3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے کم وقتوں میں جلدی میں عرض کی گئی ہے۔ نمبر ایک، اپنے معاملات کو اپنی چٹائی میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انصاف کی دامن کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، بعض روایت میں 70 سنہ۔ ایک لمحے کا انصاف کر جانا، 1 سیکنڈ کا انصاف کر جانا 60-70 سال نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی رات اور دن نہیں، جن 60-70 سال کے دنوں میں روزہ رکھا گیا ہو اور راتوں کو قیام کر کے اللہ کی عبادت کی گئی ہو، ایسے 60-70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ میں